اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 21واں پارہ 5 سوروں پر مشتمل ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 تا 69 تک مکمل سورہ۔ سورہ روم آغاز آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 60 تک مکمل سورہ۔ سورہ لقمان آغاز آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 34 تک مکمل سورہ۔ سورہ السجدہ آغاز سے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 30 تک مکمل سورہ۔ سورہ الاحزاب آیات 1 تا آیت نمبر 30 تک مکمل سورہ شامل ہے۔ سورہ العنکبوت کے منتخب نکات: تلاوت قرآن پاک اور نماز کا قیام۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف کتاب کی جو وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں۔ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور تم جو کرتے ہو اللہ اس سے خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 45۔ اتلو ما اوحی الیک۔ اس آیت مبارکہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 حکم آئے ہیں، ایک تلاوت کتاب اور دوسرا اقام الصلاۃ۔ نمبر 1، تلاوت کتاب میں دعوت، تعلیم اور تربیت ہے، اسی لیے پہلے تلاوت کتاب کا حکم ہے اور احکام کی ذمہ داری ڈالنے سے پہلے لوگوں کو اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے ضروری تعلیم و تربیت دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے احکام کے نفاذ سے پہلے ایک مدت تک آیات قرآنی کی تبلیغ ارشاد فرماتے رہے۔ نمبر 2، نماز قائم کریں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث منقول ہے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو یہ جاننا چاہے کہ اس کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں تو وہ یہ دیکھے کہ کیا اس کی نماز نے بے حیائی اور برائی کو دور کیا ہے، جس قدر دور کیا ہے اسی مقدار میں قبول ہوئی ہے۔ بہار الانوار 205/16۔ موت کا ذائقہ۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 57۔ اس زندگی نے ہر صورت میں ختم ہونا ہے، اس ناپائیدار زندگی کی خاطر اپنی ابدی زندگی کو تباہ نہ کرو۔ ثم علینا ترجعون۔ لہٰذا دیکھنا یہ چاہیے کہ موت کے بعد نجات کس بات میں ہے۔ اس زندگی کے بارے میں سوچو جو ابدی ہے، جہاں موت نہیں آئے گی۔ لا یذوقون فیہا الموت۔ سورہ الدخان 44-56۔ جنت میں موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے۔ سورہ الروم۔ سورہ الروم کا تعارف۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ روم اس لیے ہے کہ اس میں سلطنت روم کے ایرانیوں سے شکست کھانے کی خبر دی گئی ہے اور غلبت الروم سے ماخوذ ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، بعض کے نزدیک آیت 17۔ فسبحان اللہ حین تمسون مدنی ہے۔ سورہ روم کی فضیلت: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ابو بصیر راوی ہیں، جو شخص سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت رمضان کی 23ویں شب کو کرے، اللہ کی قسم اے ابو محمد، ابو بصیر وہ اہل جنت میں سے ہے۔ اس میں کسی قسم کا استثناء نہیں کروں گا، نہ ہی مجھے اس کا خوف ہے کہ میں نے جو قسم کھائی اس پر اللہ میرے لیے گناہ مقرر کرے گا، چونکہ ان دونوں صورتوں کو اللہ کے نزدیک ایک مقام و منزلت حاصل ہے۔ مجمع البیان۔ سورہ روم کے منتخب نکات: زندگی بعد از موت۔
اور وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ آیت 19۔ زمین میں یہ مناظر ہمیشہ ہماری نظروں میں ہوتے ہیں۔ بہار کی زندگی کو خزاں کی موت فنا کر دیتی ہے۔ ہرا بھرا کھیت یکا خاک میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر اس خاک سے حیات نو بڑی تیزی کے ساتھ سر اٹھاتی ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، تم بھی جب خاک کے ذروں میں تبدیل ہو جاؤ گے، ان ذرات کو جمع کر کے دوبارہ اٹھانا اسی طرح ہوگا جس کا مظاہرہ تم روز دیکھتے ہو۔ گمراہی کے دو سرچشمے۔ مگر ظالم لوگ نادانی میں اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، پس جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ آیت نمبر 29۔ ایک طرف خواہشات کا غلبہ ہو اور دوسری طرف جہالت ہو تو ایسے لوگوں کے لیے شرک جیسے ظلم کے ارتکاب کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ چنانچہ اگر عالم اپنی خواہشات کی پیروی کرے تو یہ امکان رہتا ہے کہ اس کا علم اسے خواہشات سے کسی مرحلے میں روک سکتا ہے۔ اہم نکتہ: ضلالت کے دو سرچشمے ہیں، خواہش پرستی اور جہالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کا حصہ۔ پس تم قریبی رشتہ داروں کو اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق دے دو، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 38۔ مجموع البیان میں ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ جب یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو فاطمہ سلام اللہ علیہا کو فدیہ عنایت فرمایا اور ان کے سپرد فرمایا۔ سورہ لقمان۔ سورہ لقمان کا تعارف۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ لقمان ہے چونکہ اس میں لقمان کی حکمت کا ذکر ہے۔ سورہ لقمان کی فضیلت۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص ہر رات میں سورہ لقمان کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس رات میں فرشتوں کو معین فرمائے گا جو کہ رات بھر اس کی ابلیس اور اس کے لشکر سے حفاظت کرتے رہیں گے یہاں تک کہ صبح نمودار ہو جائے، اور پھر جب وہ اس سورہ کی تلاوت دن میں بھی کرتا ہے تو ان فرشتوں کا ابلیس اور اس کے لشکر سے حفاظت کا عمل جاری رہتا ہے یہاں تک کہ شام ہو جائے۔ سورہ لقمان کے منتخب نکات۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں۔ قرآن سے مطالعہ کیجئے۔ آیات 12 تا 19۔ وَلَا تُسْعِدْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ آیت 18۔ توعید تسعیر کے معنی میں تکبر کی وجہ سے گردن کو ٹیڑھا کرنا۔ مرحن اس کے معنی ہے بہت زیادہ اور شدت کی خوشی جس میں انسان اترانے لگ جائے۔ مختالن خود پسندی، اور اپنی چال میں اعتدال رکھو اور اپنی آواز نیچی رکھ، یقیناً آوازوں میں سب سے بری گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ آیت نمبر 19۔ قرآن راستہ چلنے اور آواز تک کے آداب کی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں سوال ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بدترین آواز
बुरी तरह की छींक की आवाज है। अल-काफी 2 656। मिशकातुल अनवार सफ़ा 207। कयामत से गफलत के असबाब। ए लोगो, अपने रब के गजब से बचो और उस दिन का खौफ करो जिस दिन ना बाप अपने बेटे और ना बेटा अपने बाप के कुछ काम आएगा। अल्लाह का वादा यकीनन सच्चा है, लिहाजा दुनिया की ये जिंदगी तुम्हें धोखा ना दे और धोखेबाज तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखे में ना रखे। आयत 33। फला तगुर्रन्नाकुमुल हयातुद दुनिया। पहला दुश्मन दुनियावी जिंदगी की रानाइयाँ हैं जो इंसान को धोखा देती हैं। वो उसी में मगन रहता है और रोज़े आखिरत को एक हकीकत के तौर पर नहीं लेता। वला यगुर्रन्नाकुम बिल्लाहिल गरूर। दूसरा दुश्मन धोखेबाज शैतान है, इंसान को धोखा देता है और आखिरत को एक वहमा करार देता है या उस अब्दी जिंदगी से गाफिल कर देता है। अहम नुक्ता, ख्वाहिशाती दुनिया और शैतानी फरेबकारी इंसान को कयामत से गाफिल कर देती है। सूरह अल-सजदा। सूरह अल-सजदा का तारुफ। इस सूरह की एक आयत में सजदा वाजिब होने की वजह से इस सूरह का नाम अस-सजदा हो गया। ये सूरह मुबारका मक्का में नाजिल हुई। बास के मुताबिक सिर्फ 3 आयात 18, 19 और 20 मदनी हैं। सूरह अल-सजदा की फजीलत। जो हर जुम्मा सूरह सजदा की तिलावत करे तो खुदा उसका नामा एमाल दाएं हाथ में देगा और उसके एमाल का मुहासबा ना होगा और वह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहले बैत के रुफ़का में से होगा। सूरह सजदा के मुंतखब नुकात। किन लोगों पर आयात इलाही का असर होता है? सूरह सजदा की आयात 15 ta 16 के तर्जमे का मुतालिया कीजिए। मुदरजा वाला आयात में खुदा ने ऐसे अफराद का जिक्र किया है जिन पर आयात इलाही असर करती हैं। आयात इलाही पर ईमान के लिए पहली सिफ्त यह है कि वो लोग आमादा होते हैं जो नसीहत आशना होते हैं। दूसरी सिफ्त उनकी ये है कि वो अल्लाह की हम्दो तस्बीह करते हैं। उनकी तीसरी सिफ्त ये है कि वो अल्लाह की बंदगी में तकब्बुर नहीं करते, अल्लाह की किबरियाई के मुकाबले में अपनी किसी हैसियत के कायल नहीं होते। उनकी चौथी सिफ्त ये है कि जब लोग सो रहे होते हैं उस वक्त ये लोग इबादत में मशगूल होते हैं। उनकी पांचवी सिफ्त ये है कि वो खौफ व उम्मीद के दरमियान होते हैं। वो उम्मीद की वजह से इबादत करते हैं और खौफ की वजह से मुहर्रमात से परहेज करते हैं। उनकी छठी सिफ्त ये है कि वो फ्याज होते हैं, राह खुदा में खर्च करते हैं। सबर, यकीन और इमामत। और जब उन्होंने सब्र किया और हमारी आयात पर यकीन रखे हुए थे तो हमने उनमें से कुछ लोगों को इमाम बनाया जो हमारे हुक्म से हदायत करते हैं। आयत 24। हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से रवायत है, ये आयत नज़लत फ़ी वुल्दिल फ़ातिमा, फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद के बारे में नाज़िल हुई। शवाहिदुल तंज़ील। सूरह अल-अहज़ाब। सूरह अल-अहज़ाब की फजीलत। नंबर 1, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो सूरह अहज़ाब की
زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے گا تو قیامت والے دن حضرت محمد اور ان کی ازواج کے جوار میں ہوگا۔ سورہ احزاب میں قریش اور غیر قریش کی بعض خواتین اور مردوں کی رسوائی ہے۔ اے ابن سنان، اسی سورہ احزاب نے قریشی خواتین کو رسوا کیا۔ سورہ احزاب کے منتخب نکات: مومنین پر نبی کا حق کے تصرف اور امہات المومنین۔ نبی مومنین کی جانوں پر خود ان سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہے، اور نبی کی ازواج ان کی مائیں ہیں، اور کتاب اللہ کی روح سے رشتہ دار آپس میں مومنین اور مہاجرین سے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو۔ یہ حکم کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 6۔ عہد کو سچا کرنے والے مومنین۔ مومنین میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا۔ ان میں سے بعض نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا اور ان میں سے بعض انتظار کر رہے ہیں اور وہ ذرا بھی نہیں بدلے۔ آیت نمبر 23۔ تشریح کلمات: نحبہ النحب، اس نظر کو کہتے ہیں جس کو پورا کرنا واجب ہو۔ مجازاً اس سے موت مراد لی جاتی ہے۔ مجموع البیان میں آیا ہے کہ عالم اہل سنت حاکم حسقانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، آیت من المومنین رجال ہماری شان میں نازل ہوئی، میں ینتظروا کا مصداق ہوں، اور حمزہ سید الشہداء من قضا نحبہ کے مصداق ہیں۔ التماس سے دعا: اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔